صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی حالات کے مطابق اہم رلا دینے والی ایک تحریر۔ ایک آدمی، ایک نوجوان کہتا ہے، آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ملی اور ساتھ چھٹی بھی مل گئی۔ گھر پہنچا تو عید کا سامان تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی سب بہت خوش تھے۔ میں نے ساری رقم والدہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ والدہ نے رقم کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے الگ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور کے ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن خرید کر لایا۔ گھر میں میرے لیے پرتکلف یعنی زبردست کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کی غرض سے رضائی میں بستر میں گھس گیا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، بہت زبردست نیند آ رہی تھی کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان پہنچا آؤں۔ طبیعت میں سستی تھی، سوچا کل پہنچا دوں گا، لیکن بعد میں خیال آیا میں تو پرتکلف کھانے کا مزہ لے چکا، کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت لحاف سے نکلا، ایک چادر اوڑھی، ٹھنڈ تھی، تھیلا کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ بہت شدید سردی تھی، دھند بھی زیادہ تھی اور بھاری تھیلا اٹھانے میں بھی کچھ دقت ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، بہت وزن تھا۔ ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا، اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا اور 4 بچے تھے۔ ایک ناگہاں اچانک کے ایکسیڈنٹ میں شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے یتیم بچوں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ قسمت بھی بہت ستم ظریف ہے، کبھی ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ خیالات کا ایک سمندر لیے اس بیوہ عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک ڈبہ تھا، ایک کمرہ، چھوٹا سا صحن اور ایک خمیدہ سی 4 دیواری تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی باہر آئی جس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک نمایاں تھی، دکھ رہی تھی بھوک۔ میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا، دیکھتا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کسی بچے پر ایسا وقت ہرگز تو نہ لا۔ اس بچی نے ایک پرانا سا جوڑا پہنا ہوا تھا اور ایک شدید سردی میں ایک پھٹی پرانی جرسی پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں ننگے تھے، وہ بھی اس سردی میں کہ پیروں کو جما کے رکھ دے، خون جم جائے، ایسی سردی تھی۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر راشن والا تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دہرایا، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، سر ہلا کے جواب دیا کہ ہاں۔ وہ بچی خوشی کے ماری چیختی چلاتی ماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ اور پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے خوشی کے مارے دروازے پر دوڑے چلے آئے، کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے کو، کبھی مجھے دیکھتے کبھی اس تھیلے کو، اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور جسم میں ایک سرد لہر سے دوڑ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھ گنہگار کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ انہی سوچوں میں لگا ہوا تھا کہ ایک خاتون جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی اوٹ میں پردے میں آڑ میں کھڑی ہو کر روحان سی آواز میں یہ کہنے لگی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے مرحوم شوہر بھی محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، رشتہ داروں نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں اور محلے والے بھی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی آپ جیسے نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لے آئے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں۔
उस औरत ने अल्लाह के हुजूर शुक्राने के चंद कलिमात अदा किए, मुझे ढेर सारी दुआएं दी और शुक्रिया अदा किया। मैं वहाँ से वापस हो लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ज़िंदगी में कभी खुद को इतना पुरसुकून महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था, और अंदाज़ा लगाया कि एक बेबस इंसान की मदद करने से जो रूहानी सुकून मिलता है वो किसी और काम में नहीं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे, हमारे आसपास ऐसे बहुत से गरीब लोग होते हैं जो मुस्तहिक होने के बावजूद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी ज़रूरत नहीं बताते, मगर मदद करने वाले हाथों के मुंतज़िर ज़रूर रहते हैं। 2 वक्त की रोटी ही उनका कुल जहां हुआ करती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो एक वक्त खाना ही क्यों ना हो। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे? बिना बताए मैं बेसाख्ता बोला, फरिश्ता बनने गया था।